پاکستان کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو پاکستان کی معیشت ہمیشہ عروج و زوال کا شکار رہی ہے۔ جب کبھی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے، کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے معیشت پسپائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نواز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں جب پاکستان IMF پروگرام پورا کر کے نکل گیا تھا اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان اب دوبارہ IMF کا رخ نہیں کرے گا، یہ وہ وقت تھا جب معیشت کی شرح 6.1 تک جا پہنچی تھی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 116 روپے کی سطح پر تھی، مہنگائی کی شرح 3.9% تھی اور بلومبرگ جیسے عالمی ادارے یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ 2025 تک پاکستان کا شمار دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں ہوگا۔ ایسے میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور سارا نظام لپیٹ دیا گیا۔ نواز شریف حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، اقامہ کو بنیاد بنا کر ہمیشہ کے لیے سیاست میں پابندی لگا دی گئی اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو لایا گیا، اور یہیں سے معیشت کی تنزلی کا سفر شروع ہوا اور حالت دیوالیہ تک جا پہنچی۔ آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت قائم رہتی ہے تو IMF پروگرام PTI حکومت کی پیٹرول پر سبسڈی کے باعث سبوتاژ ہو گیا تھا اور کچھ ماہ میں ہی ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ اپنے حالیہ انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نواز شریف یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مجھ سے انتقام لینے والوں نے ملک کو بھی انتقام کا نشانہ بنا دیا۔ آج IMF سے معاہدے اور اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد معیشت میں دوبارہ بہتری کے آثار دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ان کے عہدہ سنبھالنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم ہو کر اس میں 22 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ روپے کی حالیہ قدر مصنوعی تھی، جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحال، افواہوں اور ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اسحاق ڈار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے 200 تک آ جائے گا۔ اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں ایپٹیما کے عہدیداران سے ملاقات میں اسحاق ڈار کے وقت ضائع کیے بغیر انہیں خطے کے دوسرے ممالک کی طرح لیونگ پلے فیلڈ دینے کے لیے 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کو رعایتی نرخوں پر بجلی فراہم کرنے کے اقدام کو بھی ایپٹیما اور ایکسپورٹرز نے سراہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کا کوئی موازنہ نہیں۔ مفتاح اسماعیل کی 6 ماہ کی کارکردگی مایوس کن رہی، جس کی وجہ سے حکومت تنقید کا نشانہ بنی، لیکن نون لیگ کے سینئر قیادت کے بروقت فیصلے، اسحاق ڈار کی واپسی اور وزیر خزانہ کا منصب سنبھالنے کے بعد معیشت میں بہتری کے آثار دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کے مقابلے میں کافی تجربہ کار وزیر خزانہ ہیں اور IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے مذاکرات اور ڈیل کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو ایک موقع پر IMF نے معاہدے میں سخت شرائط شامل کرنے پر اصرار کیا تو اسحاق ڈار یہ کہہ کر مذاکرات سے واک آؤٹ کر گئے کہ وہ یہ سخت شرائط جن سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ پڑے اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، جس کے بعد IMF کے رویے میں لچک دیکھنے میں آئی اور IMF کو سخت شرائط واپس لینا پڑی۔ اسحاق ڈار کا یہ بیان قابل ذکر ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی موجودہ صورتحال کے باعث IMF کی سخت شرائط میں نرمی کے لیے IMF سے رجوع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اسی طرح 1998 کے ایٹمی دھماکے کے باعث پاکستان عالمی پابندیوں کا شکار، ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح 300 ملین ارب ڈالر پر آ گئے تھے اور دنیا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسی نازک صورتحال میں اسحاق ڈار نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اور ایٹمی دھماکے کے باعث پاکستان پر لگنے والی عالمی پابندیوں کے نتیجے میں معاشی بحران میں IMF سے ریسکیو پیکج پر کامیاب مذاکرات کیے، جس پر مخالفین بھی ان کے معترف ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسحاق ڈار کا ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں پر اعتمادی کے ساتھ یہ کہنا کہ روپے کی قدر میں مزید بہتری آئے گی اور عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لیوی نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے IMF کا پروگرام متاثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ 25 سال سے IMF سے ڈیل کرنا جانتے ہیں۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ہمراہ IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے امریکہ گئے ہیں، جہاں وہ ان اداروں سے سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی معاشی صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی نہ لگانے پر مذاکرات کریں گے اور انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے حکام کی بھی ملاقات کریں گے، جس نے میٹنگ سے پہلے ہی پاکستان کی ریٹنگ منفی کر کے پاکستان کی بانڈز مارکیٹ کو متاثر کیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اسحاق ڈار کے ایک اچھے مذاکرات کار ہونے کے باعث ان کا یہ دورہ کامیاب ہوگا اور وہ ان عالمی اداروں سے مثبت نتیجہ لے کر وطن واپس لوٹیں گے، اور قوم اور بزنس کمیونٹی نے ان سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اس پر وہ پورا اتریں گے۔